بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یعنی سعدی نے سنا کہ خسرو نے اپنے ولی عہد شیرویہ کو موت کے وقت وصیت کی اور کہا کہ اگر اس وصیت پہ تو عمل کرے گا تو لوگ کبھی تجھ سے غداری نہ کریں گے۔ وصیت یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ بھلائی کر اور ان سے مشورہ لیتا رہے، کیونکہ رعیت ظالم بادشاہ سے بھاگتی ہے اور اس کو دنیا میں بدنام کر دیتی ہے۔ جو بری بنیاد رکھتا ہے وہ تھوڑے ہی وقت میں اپنی بنیاد کھو دیتا ہے۔ شیر اور شمشیر زن دونوں تباہی تو مچاتے ہیں، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ عورتوں، بچوں اور مظلوموں کے دل کی آہ۔ بیوہ عورت کا جلایا ہوا چراغ شہر بھر کو جلا دیتا ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو حکومتی امور میں انصاف کرتا ہے۔ ایسے شخص کے مرنے کے بعد لوگ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب ہر نیک و بد نے مرنا ہے تو نیک ہو کر مرنا بہتر ہے۔ عوام پر نیک بندے کو ہی متعین کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص ہی ملک کو آباد رکھتا ہے۔ جو شخص مخلوق کو تنگ کر کے تجھے خوش کرے وہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو حکومت دینا گناہ ہے جس کے ہاتھوں سے تنگ آ کر لوگ اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ نیکوں کو نوازنے والا برائی نہیں دیکھتا اور بروں پر مہربانی کرنے والا اپنی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کو فقط مالی جرمانے کی سزا کافی نہیں، اس کی تو جڑ ہی کاٹ دینا بہتر ہے۔ ایسے ہی ظالم حاکم کو مہلت نہ دے بلکہ فوراً اس کے موٹے جسم سے کھال اتار لے، یعنی بھیڑیے کو بکریاں کھانے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے۔ اس طرح دشمن کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ گر بکشتن روز اول، نقصان پہنچانے والی بلی کو پہلے ہی دن قتل کر دینا چاہیے، یعنی ڈھیل دینا روب کو ختم کر دیتا ہے۔ زندگی کا سبق اس حقائق میں عوام کی فلاح و بہبود، ان سے مشورہ لینے کی اہمیت، ظلم کا خاتمہ، بدنامی سے بچنے کی تدابیر، مظلوموں کی داد رسی کرنا، مرنے کے بعد کی نیک نامی کے اسباب، خدا ترس افسروں کا تعین، ظالم حکمرانوں سے تنگ آ کر عوام کا اپنے رب کی بارگاہ میں بددعائیں کرنا اور نقصان کے بعد اس سے بچنے کی تدابیر کرنے کی حماقت، جیسے آج کل ہماری انتظامیہ قتل و غارت اور بم دھماکوں کے بعد اس جگہ پہرے سخت کر دیتی ہے۔ بھلا جرائم پیشہ لوگ اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ ایک جگہ واردات کرنے کے بعد دوبارہ بھی اس جگہ ہی واردات کریں گے؟ اتنے وسیع ملک میں بھلا ان کو کوئی اور جگہ نہ ملے گی؟ مذکورہ بالا عنوانات میں سے ہر موضوع اتنا تفصیل طلب ہے کہ پوری ویڈیو ایک ایک موضوع پر تیار کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام موضوعات دینی اور اسلامی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جو بعض دفعہ حقوق اللہ سے بھی مقدم ہوتے ہیں۔ ہر موضوع پر قرآن و سنت سے بیسیوں دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں اتنی گنجائش نہیں، اور اگر صرف 2 شعروں میں ان کا مفہوم بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔